ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ ارسلان اور سلمان دو بیسٹ فرینڈس تھے۔ یہ بات 2005 کی ہے اور مہینہ نومبر کا، کیونکہ مہینے نومبر میں سردیاں شروع ہو جاتی ہیں اور مری جیسے خوبصورت علاقوں میں برف باری بھی۔ وہ دونوں ایک شارٹ ٹرپ پہ مری گئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کافی ہوٹلز ڈھونڈنے کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت ہوٹل پہ پہنچے اور وہاں ریسیپشن پہ ایک کمرے کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے ایڈوانس پیمنٹ دی اور کمرے کی چابی لی اور کمرے کی طرف بڑھ دیے۔ لفٹ میں بیٹھ کر اوپر جانے لگے۔ انہیں جو کمرہ ملا تھا وہ دراصل ہانٹڈ کمرہ تھا، مگر انہیں یہ بات بالکل بھی پتہ نہیں تھی۔ کمرہ نمبر 305۔ جو بھی اس کمرے میں آ کر رہتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ارسلان اور سلمان دونوں اس کمرے میں آتے ہیں اور اپنا سارا سامان رکھ کر کھانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہ دونوں باہر ہوٹل پہ جا کے رات کا کھانا کھاتے ہیں اور رات کو دیر سے آ کر ہوٹل پہ مزے سے سو جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں گہری نیند میں تھے تو ارسلان کو کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے لگا کہ شاید کوئی ویٹر روم میں سروس دینے آیا ہوگا۔ اس نے جب گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 4 بج رہے تھے اور یہ قدموں کی آہٹ مستقل سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے دوست سلمان کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مزے سے سو رہا تھا اور سفر کی تھکن بھی کافی تھی۔ وہ نہیں اٹھا اور پھر فوراً ہی ہوٹل کی لائٹ چلی گئی تو اس نے گھبراہٹ سے فوراً سے باہر کا دروازہ کھولا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ چلا کے باہر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی کسی کے چلنے کی آہٹ ارسلان کو اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس قدموں کے آہٹ کے پیچھے چل رہا تھا اور تبھی اسے ایک زوردار چلانے کی آواز آئی۔ اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وائٹ کپڑوں میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ شاید وہی زور سے چلائی تھی کہ اتنے میں پیچھے سے محسوس ہوا ارسلان کے کندھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ ارسلان نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ اس عورت کو دیکھنے کی کوشش کری تو وہاں پر وہ عورت بھی موجود نہیں تھی۔ جیسے وہ عورت ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گئی ہو۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ وہ فوراً اپنے روم پہ واپس گیا اور سلمان کو اٹھایا اور سلمان کے منہ پر پانی ڈال کر اسے اٹھایا اور فوراً کہا کہ اپنا سامان باندھو، ہمیں ابھی ابھی یہاں سے جانا ہوگا۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، پر گاڑی میں بیٹھو میرے ساتھ پہلے، پھر بتاؤں گا، جلدی چلو۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف آ گئے۔ سلمان کو یاد آیا کہ اوہ، میں نے پیمنٹ تو کی نہیں، تم یہی رکو، میں اندر جا کے پیمنٹ کر کے آتا ہوں، تم جب تک کہ سامان رکھو۔ ارسلان نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میری اب دوبارہ ہمت نہیں ہو رہی، تم جاؤ اور فوراً پیمنٹ کر کے یہاں آؤ۔ سلمان پیمنٹ کرنے ریسیپشن پر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے اور کچھ فاصلے پر جب گاڑی پہنچی تو گاڑی چلاتے ہوئے ارسلان نے سلمان کو وہ سب کچھ بتایا جو رات کو اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ ارسلان نے کہا کہ بہت شکر ہے کہ ہم وہاں بچ گئے، تمہیں بھی کچھ نہیں ہوا اور مجھے بھی کچھ نہیں، شکر ہے کہ ہم وہاں سے باہر نکل گئے۔ اور سلمان نے فوراً ہی کہا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، سننے میں آیا ہے کہ ہوٹل کے اس روم میں ایک عورت نے اپنی جان دے دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم واقعی مجھ سے بچ گئے ہو؟ وہ عورت میں ہوں اور وہ عورت میں ہوں اور وہ عورت میں ہوں۔ ابھی بھی کمرے میں آنے کی جرات کرنا۔